بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم آیت نمبر 3 کو اسٹڈی کریں گے سورہ ملک کی، اور یہ آیت بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے تعارف کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اور اس کا تعلق ہماری پیچھے کی آیت سے ہے، اور اس آیت کا آگے آنے والی آیات کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلق ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ الذی، جس نے، خلق، پیدا کیے، سبع، سات، سماوات، آسمان، طباقا، اوپر تلے، ما، نہ، تورا، دیکھے گا تو، فی، بیچ، خلق الرحمانی، رحمان کے بنانے میں، یعنی کہ اللہ کے بنانے میں، من تفاوت، کچھ فرق، فرج البصرا، پھر پھیر لے جا نظر کو، حل تارا، کیا دیکھتا ہے تو، من فطور، کوئی شغاف۔ تو کیا بتایا گیا کہ اس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے۔ اے دیکھنے والے، کہ تو اللہ یعنی کہ رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ اب یہاں پر 2 کوشچن کیے گئے ہیں، اور ایک ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایک عمل ہے وہ آپ کر کے دیکھیں، چیک کریں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کے اندر کوئی بھی شگاف نظر آ رہا ہے، کوئی بھی خل نظر آ رہی ہے۔ اس کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب سے فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس الذی، جس نے، اشارہ کس کی طرف ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف۔ اس کے بعد ہے خلق، جس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ خ، لام، کاف، خلق، پیدا کیا یا تخلیق کیا، بنایا۔ سبع، سبع مطلب 7، 7 کی مقدار یعنی عدد کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے روٹ ورڈ ہیں سین، بے، آئین۔ سماواتی، آسمان یعنی کہ بلندیاں، روٹ ورڈ ہے سین، میم، واو۔ طباقا، توئیں، بے، کاف، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کو کہتے ہیں اوپر تلے، طبق در طبق یا تہ در دار ہونا کسی چیز کا۔ اس کے بعد ہے ماں، نہیں، یعنی کہ انکار کا کلمہ ہے۔ تارا، تارا کا مطلب ہوتا ہے تم دیکھتے ہو یا تم نظر آتے ہو۔ اس کا روٹ ورڈ ہے رے، الف اور یہ۔ فی، مطلب کسی چیز کے اندر، کسی چیز میں۔ خلق، خ، لام، کاف، تخلیق یا پیدائش کو کہتے ہیں۔ رحمان، رحم کرنے والا، انتہائی رحمت والی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے نام میں سے ایک ہے۔ من، سے، تفاوت، اس کی فے، واو، تے، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فرق ہونا، تفاوت ہونا یا عدم مساوات ہونا کسی چیز کے اندر۔ فرجئی، اس کا روٹ ورڈ ہے رے، جیم، آئین، اس کا مطلب ہے لوٹاؤ، یعنی دوبارہ غور کرو۔ بصرا، اس کی بے، سواد، رے، اس کا روٹ ورڈ ہے بصر، نظر، نگاہ۔ حل، کیا، سوالیہ کلمہ ہے۔ تارا، تم دیکھتے ہو یا تمہیں نظر آتا ہے، تم، من، سے، اور فطور، فے، توئیں، رے، فطور کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں کوئی نقص ہونا، شغاف ہونا، کسی چیز میں کوئی خلل ہونا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں، ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے، دوبارہ نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور اس بات کا ذکر ہمیں سورہ
بقرہ میں بھی ملتا ہے اور قرآن میں مختلف اور جگہوں پر بھی ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ اب یہ 7 آسمان اس طریقے سے بنائے گئے ہیں کہ ان کی جو تہیں ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اتنی پرفیکٹلی فٹ کی گئی ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ طبق پلیٹ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں نا، تو ایک سائز کی جو ڈش ہوتی ہے، جب آپ اس کو ایک پلیٹ کو دوسری پلیٹ کے اندر رکھتے ہیں تو کس طریقے سے فٹ بیٹھتی ہے کہ اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہوتا، سیم اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی ہے کہ وہ ایک دوسرے میں اس طرح فٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی خلل نہیں ہے، یعنی کہ وہ طبق در طبق ہیں۔ یہ آسمان اللہ کی عظمت اور عظیم قدرت کی نشانی ہے، اور ان میں ایک مکمل نظم اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ان میں کوئی کمی یا نقص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عیب تخلیق کیا ہے اور ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ اس آیت کا اہم پیغام یہ ہے کہ انسان کائنات پر غور کرے اور اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرے۔ جب انسان آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرتا ہے تو اسے ہر چیز میں اللہ کی حکمت، عظمت اور قدرت کا اظہار نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قسم سے چیلنج کر رہے ہیں، کیسے چیلنج والے انداز میں؟ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس کائنات میں کوئی نقص نظر آتا ہے تو بار بار دیکھو، تمہیں کوئی کمی، کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کی تخلیق میں مکمل نظم اور توازن ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بے ترتیبی یا کوئی کمی موجود نہیں ہے۔ یہ آیت انسان کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت، اس کی قدرت کی پہچان کروانے کی دعوت دیتی ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کی عظمت کو سمجھے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو جب آپ آسمان کو دیکھتے ہو اور یہ تمام چیزیں دیکھتی ہیں جو اتنے ڈسپلن کے اندر ہیں، یہ ہمیں ایک طرف سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے نا کہ دنیا میں ہر بنائی گئی چیز جو ہے وہ ڈسپلن میں ہے۔ صرف انسان کی اپنی پرسنالٹی ایسی ہے جس کے اندر جو ہے ہمیں نقص نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے میں نقص نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں، اس لیے اپنے آپ میں خرابیاں پیدا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اپنے آپ میں ڈسپلن نہیں رکھتے۔ اور میں نے آپ کو بھی بتایا اس آیت کے آغاز میں کہ اس کا تعلق ہماری پریویس آیت سے بھی ہے، آیت نمبر 2 سے بھی۔ اس میں کس بات کا ذکر تھا؟ اس میں ذکر تھا حسن اخلاق کا، احسن عمل کا۔ تو یہاں پر احسن عمل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ احسن عمل سے تعلق اس طریقے سے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت میں نا ایک پلان اور ایک ڈسپلن کی بات کی گئی ہے، تو احسن عمل میں بھی تو ڈسپلن ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ تمام چیزیں بالکل ایک ڈسپلن میں چل رہی ہیں۔ اگر آپ آسمان کی بات کریں، اس میں جتنے ستارے ہیں، آپ ہر رات ستاروں کو آسمان پہ دیکھتے ہو، آپ کو کچھ ستارے خاص سمت میں نظر آئیں گے، وہ بالکل اسی ڈسپلن میں موجود ہیں۔ سورج ہے تو وہ اپنے بالکل مدار میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اکارڈنگ چل رہا ہے، اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، ٹائم پہ غروب ہوتا ہے، اور بالکل ڈسپلن فالو کیے ہوئے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو پرفیکٹ ہے وہ ڈسپلن کے اندر ہے۔ اگر انسان بھی اپنی زندگی کو پرفیکٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کو بھی ڈسپلن فالو کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن انسان کے لیے بھی رکھا ہے۔ نماز دیکھ لیجئے 5 وقت کی، اس کا ایک خاص وقت ہے، ایک خاص ڈسپلن ہے۔ آپ اس وقت کے اندر اس کو ادا کریں گے تو وہ عبادت قبول کی جائے گی، اگر وہ اس وقت میں ادا نہیں کریں گے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، یا وہ اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کا دائرہ کار کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز رکھے، اس کو تکبر سے روکا گیا تھا، اس کو کہا گیا کہ اطاعت کرو، تو وہ اکڑ گیا، تو وہاں پر کیا ہوا؟ ڈسپلن ختم ہو گیا۔ تو اگر آپ اپنی پرسنالٹیز کے اندر ڈسپلن لے کر آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عاجز ہونا سیکھیں، تکبر کو ختم کریں، لوگوں کی باتوں کو سہنا سیکھیں، اور دوسروں کو سمجھنا بھی سیکھیں۔ اپنی زبان، اپنے کردار، اپنے اعمال پر غور کریں اور دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی اشرف المخلوقات ہیں، تو کیا واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ڈسپلن کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں وہ کتنے ہی طریقے اور نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہیں؟
تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی لائف میں ایک ڈسپلن کو فالو کریں۔ اگر آپ کی لائف میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی پرفیکشن حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آج کا ٹاسک ہے کہ اپنے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر خود سے اپنے رول سیٹ کرنے ہیں اور اپنی عبادات، اذکار اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جیسے حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے اکارڈنگ کہ جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا قضا کر کے پڑھ لی، وقت کو فالو نہ کیا۔ اپنے اٹھنے، بیٹھنے، سونے، کھانے پینے، ان تمام چیزوں کو ایک خاص طریقے سے ڈسپلائز کریں، اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اگر آپ ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے اپنی زندگی کے اندر تو آپ کے لیے وقت بہت زیادہ لگنے لگے گا آپ کو، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اپنا وقت کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ بے مقصد زندگی گزارنا بند کر دیں اور اس آیت کو مزید سمجھیں۔ اب اس کا ہم تلاوت سنتے ہیں، اور تلاوت سنتے دوران تمام الفاظ پہ غور کیا کریں، روٹ ورڈز کو دھیان سے سنا کریں اور ان کے میننگز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور.